نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي قتادة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء احتسب على الله ان يكفر السنة قبله۔ حضرت ابی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوم عاشوراء کا روزہ ایک سال قبل والے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ محرم الحرام کی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں حرمت والا مہینہ اسے قرار دیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے اس مہینے کی فضیلت مزید اجاگر ہو گئی ہے۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصیام بعد شہر رمضان صیام الشہر المحرم، کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے فضیلت والا جو روزہ ہے وہ محرم الحرام کا ہے۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو محرم کے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اسے 30 روزوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک اور فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کی بیان فرمائی کہ جو شخص اپنے اہل و عیال والوں پر یوم عاشوراء کے دن خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العزت پورا سال اس کے رزق میں وسعت عطا فرماتے ہیں۔ مشہور محدث سفیان بن عیینہ سفیان بن ثوری فرماتے ہیں کہ ہم نے اس حدیث کا مکمل تجربہ کیا، ہم نے اس حدیث پر مکمل عمل کیا تو ہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کو سچ فرمایا کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے، اپنے اہل و عیال والوں کی وجہ سے، ان پر خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس گھر میں ہر سال رزق کی وسعت عطا فرما دیتے ہیں۔ یوم عاشوراء کو عاشوراء کہنے کی مختلف وجوہات ہیں۔ خصائل نبوی میں شیخ الحدیث مولانا زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عاشوراء کو عاشوراء اس وجہ سے کہا گیا کہ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی دن ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے خلاصی ملی۔ اسی دن موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات ملی۔ اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور اسی دن علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا۔ تو یہ محرم الحرام کا مہینہ بڑی بابرکت مہینہ ہے، حرمت کے مہینوں میں سے ہے۔ اللہ رب العزت نے خود بھی اسے حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ قرار دیا، اور اسی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی احادیث مبارکہ میں اس کے فضائل اور منقبت کو مزید اجاگر کیا۔ اور یوم عاشوراء کے روزے کا حکم یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہوئے تو آپ نے دیکھا یہود کو، بنی اسرائیل کو، وہ 10 محرم الحرام کو یوم عاشوراء کو روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وجہ پوچھی، انہوں نے فرمایا اس لیے روزہ رکھتے ہیں، یہ جو روزہ ہے ہمارا یہ شکرانے کے طور پر ہے، ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہماری قوم کو فرعون سے نجات دی تھی، اور ہم شکرانے کے طور پر یہ روزہ رکھتے ہیں۔ اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارا حق تم سے زیادہ ہے، انشاءاللہ اگر میری زندگی رہی تو میں اس کے ساتھ 9 محرم الحرام اور 10 محرم الحرام کا بھی روزہ رکھوں گا۔ اس روزے کی فضیلت دیگر احادیث سے اجاگر آپ کے سامنے بیان کر فرما دی ہے، اور حکم یہ ہے کہ یہ روزہ جو ہے ایک سنت عمل ہے، اگر کوئی رکھتا ہے تو اس کو ثواب ملے گا، اور اللہ رب العزت سے قوی امید ہے کہ اس سے
کہ 1 سال پہلے والے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس محرم الحرام کے مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العظیم۔